जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड महविश, सबको सलाम मेरी तरफ से। पाकिस्तान में, कतर में और जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से, और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीक के बाद आज हम लोग जो है वो मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, और लास्ट वीक मुझे महविश ने 2 क्वेश्चंस कहे थे, वो हमने पूरे नहीं किए थे, तो वो आज पूरे करते हैं। मतीन थे, उन्होंने बॉडी ट्विचेस की बात की थी कि आफ्टर कोविड-19 जो है बॉडी ट्विचेस होती हैं उनको, बॉडी ट्विचेस। अब मैं एक्चुअली मुझे लग रहा है कि कमज़ोरी की वजह से, ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने भी इनको कहा है कि डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि बॉडी ट्विचेस जो हो रही हैं आपको वो कमज़ोरी की वजह से हो रही हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड वेरी पर्सन टू पर्सन में, लेकिन जहाँ तक मैं अपने सर्कल में लोगों को जानता हूँ जिसको कोविड हुआ है उसका बड़ा हाई इम्पैक्ट हुआ है, मतलब वो सही तरह कमज़ोरी हुई है उनको अच्छी खासी बॉडी के अंदर। और ऑब्वियसली बॉडी में जब कमज़ोरी होती है तो मसल का रिएक्शन, बॉडी का, ब्रेन का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है, आप फील भी नहीं कर पाते। आप उस जगह मतलब कोई दूसरा बंदा आप किसी को समझाएं जिसको कोविड हुआ होता है, उसके बाद फिर जो रिकवरी होती है, फिर जब कमज़ोरी हो जाती है, तो अगर आपको समझाए कि मुझे ये हो रहा है, आप यकीन भी नहीं करते कि वो बॉडी ट्विच। अब जैसे ये कह रहे हैं ही इज़ अ यंग गाय, ऑब्वियसली बिल्कुल यंग एज में है ये, और इनको बॉडी ट्विचिंग हो रही है, तो डॉक्टर्स भी इनको जब कह रहे हैं कि कमज़ोरी है, तो मेरे ख्याल से इनको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे बाद कोई छोटी मील लेनी चाहिए, उसके साथ साथ इनको रेस्ट प्रॉपर करना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए। अगर ये स्टूडेंट हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल से इनको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, आप हेल्दी हैं ऑब्वियसली आप सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। आपने अगर अपनी हेल्थ को सही तरह सही तवज्जो नहीं दी तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर फिर आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आपसे हल नहीं हो पाएंगी तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। डिप्रेशन में जाएंगे ऑब्वियसली वो वेट लॉस या मसल लॉस भी हो सकता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और वो ज़्यादा ख़राबी पैदा होगी। तो भाई मेरी आपको सजेशन और सलाह ये है कि आप सबसे पहले जो अपना डाइट प्लान किसी से बनवाएं, और थोड़ा सा अगर आप जिम जा सकते हैं, एवरीथिंग इज़ ओपन ओवर देयर, तो अगर किसी अच्छे जिम जा सकते हैं, जाके वहाँ अगर कोई अच्छा ट्रेनर है उसके साथ वर्कआउट करें। उसके साथ वर्कआउट करने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको हेल्प की भी ज़रूरत होगी और मोटिवेशन की भी ज़रूरत होगी, तो ट्रेनर्स का काम, असल काम जो है, सबसे बेस्ट काम जो है मोटिवेट करना। मैं माई सेल्फ खुद भी, अगर मेरे क्लाइंट 2 दिन 3 दिन अगर वो नहीं आते हैं, इवन 2 दिन ही, मैं तीसरे दिन उनको कॉल या मैसेज करता हूँ कि आप कहाँ हैं, किस वजह से नहीं आ रहे। सो दैट्स आवर वर्क, और ये ट्रेनर का काम होता है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर वर्कआउट स्टार्ट करें फर्स्ट। उम्मीद है कि ये अब आंसर मिल गया होगा मतीन को। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, दिपिंग तमंग एक हैं हमारे भाई, उनकी तरफ से आया था, और वो कह रहे थे कि वेट लॉस के लिए लोग सिर्फ एक बार खाना खाते हैं और भूखे रहते हैं, क्या ये सही है? दिपिंग एक्चुअली ये सबसे गलत चीज़ है जो हमारे यहाँ समझते हैं कि कम खाने से वेट लॉस होगा या फैट लॉस होगा। थिंग इज़ के कम खाने से आपका मसल लॉस हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके साथ साथ ऑब्वियसली फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका खाना डिस्टर्ब होगा, आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी। आप खुद सोचें, कार्ब्स इज़ अ ह्यूमन फ्यूल, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। आप दिन में एक दफ़ा बॉडी को फ्यूल दे रहे हैं और बॉडी से काम करवा रहे हैं इतना ज़्यादा। वेट लॉस तो बड़ा मज़े से हो जाएगा, आपको बड़ी खुशी होगी 2 हफ्ते, 1 हफ्ते बाद, 1-1.5 हफ्ते बाद जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। लेकिन थिंग इज़ कि उसके साथ साथ आपका बॉडी जो गुड वेट है, जो मसल है, ऑब्वियसली वो भी लॉस होना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ
جو ہے میٹابولزم بھی سلو ہو جائے گا. ہمیشہ یاد رکھیے گا فٹنس کا پہلا اصول یہ ہے کہ بھوکا نہیں رہنا. مطلب آپ کی باڈی میں کوئی نہ کوئی چیز ہیلدی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی باڈی کو صحیح اور اچھی طرح نیوٹریشن فراہم کرتی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹ لاس اور ویٹ لاس کا پروسیس بھی چلتا رہے. تو میں یہاں کچھ چیزیں جو ہے وہ میں اسٹارٹنگ سے بتانا شروع کروں گا آپ لوگوں کو, جو اسٹیپ بائی اسٹیپ سنیے گا, اور یہ بڑے کام کی چیز ہے, یہ آپ کو بہت کام آئے گی, اور اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشن میں بھی. تو میں اسٹارٹ کروں گا بی ایم آر. سب سے پہلے کوئی بھی انسان ہے وہ اپنا بی ایم آر کیلکولیٹ کرا. وہ بی ایم آر کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ آپ کی اپلیکیشن اسٹور کے اندر ہے, گوگل پہ جا کے آپ بی ایم آر کیلکولیٹ لکھیں, ہاؤ ٹو کیلکولیٹ آور بی ایم آر, وہ ساری چیزیں پروسیس آ جائے گا. جب آپ کا بی ایم آر آ جائے, اب یہ غور سے سنیں گا, جب آپ کا بی ایم آر آ جائے تو اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 1.3 سے, ملٹیپلائی کرنا ہے 1.3 سے, ملٹیپلائی کرنا ہے 1.3 سے. وہ جو ایکس وائی زیڈ فگر آئے گی اس کو پھر آپ جو ہے ڈیلی جو کیلریز ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے. مطلب 1.3 سے جو وہ ایکس وائی زیڈ جو فگر آ رہا ہے وہ آپ کی ڈیلی کیلریز ہے. پی ایم آر کیلکولیٹ کیا آپ نے, اس کی جو فگر آئی اس کو ملٹیپلائی کیا 1.3 سے, وہ جو فگر آئے گی ایکس وائی زیڈ وہ آپ کی ڈیلی کیلریز ہوگی. آپ جتنی کیلریز آپ کی ریکوائرڈ ہے وہ ڈیلی کیلریز ہوگی. آپ اس ڈیلی کیلریز کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 5 یا 6 سے. اس ڈیلی کیلریز کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 5 یا 6 سے. اب 5 یا 6 کیا, یہ میلز ہیں. آپ وہ جو ڈیلی کیلریز ہیں وہ 5 یا 6 میلز پہ آپ جب ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک فگر آ جائے گا کہ آپ نے کتنا کھانا ہے اور کتنی کیلریز انٹیک کرنی ہے ان 5 to 6 میلز, اس کو اگر ڈیوائڈ کریں گے. تو دا تھنگ از کہ اگین جو اس کا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر 3 گھنٹے بعد 2.5 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھائیں. سو آپ کا میٹابولزم فاسٹ رہے, آپ کا میٹابولزم ہائی رہے, اور آپ جو ہے وہ اسٹارویشن موڈ میں نہیں رہیں, بھوک کے موڈ میں نہیں رہے. آپ کی باڈی which isn't good for your body, which isn't good for you, your brain, your organs, آپ کے فنکشنز خراب ہو سکتے ہیں, آرگنز آپ کے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اوائڈ دس سچویشن, ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگین فرسٹ رول از نو اسٹارویشن, بھوکا نہیں رہنا. اوکے, سو مائکرو نیوٹریشن کو اگر آپ ڈیوائڈ کرنا چاہیں گے تو کاربس جو ہے, کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 30% ہونا چاہیے, پروٹین 50% ہونا چاہیے, فیٹس جو ہے وہ 20% ہونا چاہیے. 100% کی اگر آپ کی پلیٹ ایک آئی ہے تو اس کے اندر 30 جو کھانے کی پلیٹ آئی ہے تو 30% اس میں کاربز ہونے چاہیے, 50% پروٹین ہونی چاہیے, 20% فیٹ ہونا چاہیے. بہت زیادہ کیلکولیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اگر نارملی بتا دوں کہ اگر آدھی روٹی ہو اور 300 گرام یا 250 گرام کو چکن, فش وغیرہ کوئی چیز ایسی, بیف وغیرہ ہو, اور اوبویسلی اس کے اندر ہی فیٹس بھی ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز میں آپ بنائیں گے, اور اگر فیٹس لینے بھی ہیں تو وہ ایکسٹرا ہم کسی بھی میل میں لے سکتے ہیں. تو یہ اوور آل پورے دن میں ڈیوائڈ کریں گے. اور جو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 30% کارب, 50% پروٹین, 20% فیٹس, اس کے اندر 5 پلس مائنس ہو سکتے ہیں, کہ ہو سکتا ہے اوپر نیچے کچھ ہو جائے. کاربز آپ سے کبھی زیادہ ہو جائیں, کبھی پروٹین کم ہو جائے, دیٹس ناٹ این ایشو, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد سب سے پہلا اصول جو ہے, یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا اصول جو ہے, آپ نے نکل جانا ہے گروسری کے لیے. اب وہ سیٹرڈے نائٹ نکلیں یا سنڈے مارننگ نکلیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سنڈے کو گروسری کر لیں گے فار اے ویک یا فار 2 ویکس, تو اوبویسلی 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو ہیلدی فوڈ آپ کو عادت بن جائے گی, آپ کا بنایا ہیلدی فوڈ ملا ہوا ہوگا آپ کو, کہ سنڈے کو آپ نے گروسری کی ہوئی ہے اور پوری پریپریشن کی ہے فار دا نیکسٹ ویک. سو نو چیٹ میل, کوئی چیٹ میل کا چانس ہی نہیں ہوگا, اور کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی آپ کے پاس کہ بھائی آپ نے کیا نام ہے ایکسکیوز کی کہ یار وہ تو بنا ہوا نہیں تھا, میں تھکا ہوا بہت تھا, یا تھکی ہوئی بہت تھی, آفس سے آئی یا بچوں کے کام میں کر رہی تھی اور بزی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. تو اگر سنڈے کو پریپریشن ہوگی نیکسٹ ویک کی, تو آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑنے والی کہ آپ چیٹ میل کریں. تو پہلے سے میل پریپیئر ہوگی, ساری چیزیں پریپیئر ہوں گی, تو اوبویسلی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. سو اوکے, ہم لوگ تھے چیٹ میل پہ, نو ایکسکیوز پہ. پھر سب سے بہترین چیز کہ آپ کو زیادہ رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. جب زیادہ رزلٹ ملنا شروع ہوں گے تو آپ خود بخود چیٹ میل جو ہے وہ روک دیں گے.
اور ایک اور بہترین چیز کہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف یور لائف کوئی چیز آپ کر رہے ہیں. اسٹارٹنگ میں آپ کو فیل ہوگا لیکن بعد میں آپ اس کے عادی بن جائیں گے. جیسے اسٹارٹنگ میں آبویسلی آپ واک جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی شن میں، آپ کی لوور بیک میں، آپ کے ہیمسٹرنگ میں پین ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ ایک باڈی کو ایک عادت بن جاتی ہے. تو ہماری فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ تھوڑا ٹائم وہ مشکل لگتا ہے لیکن پھر اس کا ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. سو اب جو ہے میں ایکچولی یہیں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. تو یہ آج میں نے کافی ڈیٹیل کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. تو نیکسٹ ویک ہوپ فلی کہ انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے، اور کچھ پوائنٹس اور بھی ہیں جو میں نے آپ کو امپورٹنٹ بتانے. مین وائل اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوں، کوئی کیوریز ہوں، ضرور آپ مجھ سے ڈسکس کریں. مہوش کو بتائیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں. talha.fitness انسٹاگرام کے اوپر آپ میسج کر کے بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں. مہوش جو ہے، مہوش کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں، مہوش کو بھی آپ بتا سکتے ہیں. تو مہوش بہت بہت شکریہ آپ کے شو کا، اور لسنرز بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا، اور مجھے فیڈ بیکس ملتی رہتی ہیں. میں اپنے پیج پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں، مہوش بھی مجھے بتاتے رہتی ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.